بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. میمو گیٹ سکینڈل اب موجودہ سسٹم کے لیے ایک ٹائم بومب بنتا جا رہا ہے، اور جس دن یہ ٹائم بومب پھٹ گیا اس دن بہت کچھ تباہ ہو سکتا ہے. آج آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اپنا جواب الجواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا اور دوبارہ وہی موقف اختیار کیا اور میمو کو ایک حقیقت قرار دیا. دوسری طرف وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ یہ میمو ایک نان ایشو ہے. بہت ہی کلیئر تضاد ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم کے موقف میں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احمد شجاع پاشا نے آج برٹش نیوز پیپر دی انڈیپینڈنٹ کو قانونی نوٹس دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس اخبار نے تھوڑے دن پہلے جو ایک خبر شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کچھ عرب کنٹریز کی شخصیات کو مل کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف کوئی سازش کر رہے تھے، یہ خبر غلط ہے. حالانکہ اس خبر کا سورس بھی منصور اعجاز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور فیصلہ صرف سپریم کورٹ نے نہیں کرنا بلکہ آج جو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس نے بھی اپنی پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف، اداروں کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس سارے فساد کی جڑ ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر جو 9/11 کے بعد پاکستان میں شروع ہوئی تھی. اور اس وقت کے جو فوجی صدر تھے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کہا یہ ہماری جنگ ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ ہماری جنگ نہیں، یہ امریکہ کی جنگ ہے. اور اس میں عمران خان سر فہرست تھے. ہمیشہ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور اب دیکھیں کہ کیسا انٹرسٹنگ ٹائم آ گیا ہے کہ اب امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے. اور ان کا جو ایک انٹرویو ہے جو کہ نیوز ویک کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا، اس میں کہا ہے کہ طالبان از ناٹ آور اینیمی. اور یہاں تک کہا ہے کہ ہماری جو پالیسی اسرشنز ہے اس میں ہم نے کبھی بھی طالبان کو اپنا اینیمی ڈکلیئر نہیں کیا. تو کلیئرلی وہ طالبان سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان سچے ثابت ہو گئے ہیں تو شاید آپ کو یہ بات اچھی بھی لگے، بہت سو کو بری بھی لگے گی. تو آج ہم نے عمران خان صاحب سے کچھ مزید سچی باتیں کرنی ہیں. اور سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب کیونکہ خود بہت زیادہ سچ بولتے ہیں، شاید آج ان کو میرا سچ کڑوا نہیں لگے گا. میں نے کچھ سوال کرنے ہیں عمران خان صاحب سے. خان صاحب اجازت ہے نا آپ کی؟ بالکل. تو پہلے تو میں جو بائیڈن صاحب نے آپ کو آج آپ کے موقف کی تائید کر دیا، تو میں ذرا آپ کا موقف قوم کو سنوا دوں. جو آپ یہاں پہ جب یہ باتیں کرتے تھے تو اس وقت کے جرنیل مجھ سے بہت ناراض ہوتے تھے، لیکن آپ باتیں کرتے تھے. سنیں ذرا. آپ جب اپنے شہریوں کے اوپر اپنی فوج استعمال کرتے ہیں اور بم مارتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا آپ ظلم کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ. جب تک کہ آپ پورا رول آف لا فالو نہ کریں، آپ پورا پہلے فالو کریں کہ کیا آپ کو ایویڈنس تھی. آپ نے جو مارا یہ بام اور جو کہا سارے فورنرز تھے، شروع میں تو آئی ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے چیک پوائنٹ پہ لوگ مار دیے، 8 یا 10 لوگ مار دیے. آئی ایس پی آر سے سٹیٹمنٹ آگے کہ جی سارے فورنرز ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ معافی مانگی اور ان کو کمپنسیشن دی گئی. آج وزیرستان کے اندر جو ساری تقریباً عوام ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف ہو چکی ہے. جن لوگوں نے پاکستان فوج کی مدد کی تھی ان ساروں کو چن کے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اگر آج آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کنٹرول میں ہے، بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. حالات بگڑے ہوئے ہیں، غصہ زیادہ ہے. آج اگر کوئی پیچھے سوچتا کہ پہلے کوشش کر لیتے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی اور جو آرمی ایکشن ہے اس کو لاسٹ ریزورٹ کر دیتے تو ہو سکتا ہے بہتر سیٹلمنٹ ہو جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی اتنی احمقانہ حرکت دیکھی نہیں جو اس حکومت نے کی ہے. اپنی فوج وہاں بھیج دی ہے اور اپنا فوجی بھی مروا رہی ہے، اور دیکھیں بچے عورتیں یہ سارے مارے جا رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کے اوپر ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور F-16 سے بمباری کر رہی ہے. یعنی کہ جس طرح بوم کو پتا چلے گا کہ عورت بچہ کدھر ہے اور دہشت گرد کدھر ہے. ہندوستان کے اندر 14 انسرجنسیز ہیں، کشمیر کے اندر ان کی 7 لاکھ فوج ہے. ایک جگہ انہوں نے ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور ہوائی جہازوں سے بمباری نہیں کی اپنے لوگوں پہ. جب پاکستان نے 9 فروری 2004
پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی، اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے، اس کے بعد ایک نیا وہاں نظام آ گیا، وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے، اسی طرح کی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں بمباری کی. آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ میرے بیوی بچے آپ مار دیں، میں کل انتہا پسند بن جاؤں گا. تو خان صاحب آپ کو یاد ہے جب آپ یہ باتیں کرتے تھے تو آپ کو طالبان خان کہا جاتا تھا، اور کیونکہ آپ ہمارے پروگرام میں زیادہ آتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی طالبان کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا گیا. اب جو بائیڈن بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اب امریکن امبیسڈر جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان تو ہمارا مخالف ہے ہی نہیں ہے، اور ابھی آپ کی ان کے ساتھ ایک 1-to-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو یہ چکر کیا چلا ہے؟ یہ امریکن امبیسڈر آپ کے دوست بن گئے ہیں، آپ ان کے دوست بن گئے، آپ کا جو پچھلا موقف ہے وہ اس پہ آپ قائم ہے کہ نہیں؟ حامد، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ 15 سال سے جو بھی چیزیں کہی، صرف میں نے ایک غلطی تسلیم کی تھی جنرل مشرف کو ریفرینڈم میں سپورٹ کرنے کی. جب آپ ایک ڈیبیٹ کر کے ایک موقف پہ آتے ہیں اور آپ ایک سچ کے اوپر موقف لیتے ہیں جو آپ کی ملک کی بہتری ہے، اللہ الحق ہے، وہ سچ سامنے آ جاتا ہے. میں جو باتیں کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان میں وہ تسلیم کی جا رہی ہیں. آج اگر یہاں دہشت گردی نہیں ہے تو تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت ہو رہی ہے، ہماری فوج بات چیت کر رہی ہے. آپ کو سپوکس مین نے بھی کہہ دیا تھا بات چیت ہو رہی ہے. حکومت کی مرضی سے بات چیت ہو رہی ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ تحریک طالبان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، یعنی کہ فوج سے، کیونکہ حکومت تو ہے ہی نہیں یہاں. اچھا، حکومت ہے ہی نہیں ہے، سب فوج ہے. نہیں، سارا تو نیگوسیشن وار آن ٹیرر تو ساری فوج کے ہاتھ میں ہے. اچھا. اور جو ساری بلوچستان میں وہ فوج کے ہاتھ میں ہے، کراچی رینجرز کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کہ حکومت تو ادھر ادھر چکر مار رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، حامد، یہ جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ ہم 10 سال پہلے میں نے انگلش اخبار گارڈین میں لکھا کہ یہ طالبان اور القاعدہ کو فرق کیا جائے. ایک ہیں ریلیجس فنڈامنٹلسٹ اور ایک ہیں انٹرنیشنل ٹیررسٹ، جن کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں 9/11 کو کیا. ان کو فرق کریں. انہوں نے اتنی احمقانہ حرکت کی کہ بجائے ان کو علیحدہ کرنے کے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا. کیونکہ طالبان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے تو کوئی ٹیررزم کا ایکٹ نہیں کیا تھا. میں جب یہ بات کرتا تھا مجھے کہتے جی آپ پرو طالبان ہیں. یعنی اس ملک کے اندر ڈیبیٹ ہونے ہی نہیں دی اس کے اوپر. نہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی، میں اسمبلی میں بیٹھتا، میں اسمبلی میں جانا ہی چھوڑ دیا. آپ کو ڈیبیٹ ہی نہیں کرنے دیتے. آپ جب بات کرتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کوئی پوچھتے تھے جی آپ مار کس کو رہے ہیں. اتنے بے قصور لوگ مارے گئے اس جنگ کے اندر. تو آج پاکستان بھی پاکستانی اور پاکستان اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں 50 پارٹیز نے کہا ہے کہ اب گیو پیس اے چانس، جو ہمارا موقف تھا. اور امریکہ میں آپ نے موقف دیکھ لیا. چلیں اچھا، اب خان صاحب تھوڑے سے سوال نہیں ہیں بلکہ آج عمران خان بمقابلہ عمران خان ہوگا. جو آپ یہاں پہ 7-8 سال میں بولتے رہے نا، ہم نے وہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم صرف آپ سے یہ والی باتیں نہیں کر رہے. 12 اکتوبر 2011 کو جب اسی وار اگینسٹ ٹیرر میں پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے لوگ ہمیں نواز شریف صاحب کے ارد گرد نظر آئے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا، پہلے ذرا وہ سن لیں. ایک تصویر میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آج کے اخبارات میں تصویر شائع ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے سمیرہ ملک صاحبہ سے. اور اس تصویر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج 12 اکتوبر ہے اور سمیرہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں ان کی وزیر بھی تھی. اور اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مسلم لیگ نون نے ایک دھرنا دیا جس میں نواز شریف صاحب نے ایک بھرپور خطاب کیا. اس خطاب کے دوران بھی ہمیں کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے تھے جو کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد ہمیں پرویز مشرف صاحب کے ارد گرد نظر آتے تھے اور ان کی پارٹی میں نظر آتے تھے. تو یہ کیا تبدیلی ہے کہ آج 12 اکتوبر 2011 ہے اور 12 اکتوبر 1999 کے بعد جن لوگوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا تھا وہ لوگ اب نواز شریف صاحب کے رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں. تو اگر مشرف کے ساتھی نواز شریف کے ارد گرد نظر آئیں تو ہم سوال اٹھائیں، اور اگر عمران خان کے ارد گرد نظر نہ آئیں تو ہم سوال نہ اٹھائیں. ہم انصاف پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نا انصافی نہیں کریں گے. آج عمران خان صاحب سے بات کریں گے. خان صاحب، پرویز مشرف کی اس وار اگینسٹ ٹیرر کی پوری دنیا میں ایک شخص وکالت کرتا تھا جو فورن منسٹر تھا اس ملک کا. وہ کہتا تھا یہ وار اگینسٹ ٹیرر بالکل ٹھیک ہے اور میرے پروگرام میں بھی کہتا تھا. ذرا سنیں وہ کیا کہتا تھا. 9/11 کے بعد ان کا یہ ایک اندازہ تھا کہ ہم غلطی کریں گے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے.
لیکن حکومت پاکستان نے غلطی نہیں کی. صدر مشرف نے پالیسی واضح اپنائی جو کہ پاکستان کے قومی مفاد میں تھی. ایکچولی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا میں نے ایک متن دیکھا ہے بیان کا, بڑا کیئرفلی ورڈڈ تھا. اس میں انہوں نے حکومت پاکستان کی صدر مشرف کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے ایشورنس دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بہت جو تدبر کا ابھی تک مظاہرہ کیا. تو اب خورشید قصوری صاحب آپ کے جلسے میں آپ کی پارٹی میں آ گئے اور ان کے جلسے سے لوگ کرسیاں اٹھا کے بھاگ گئے. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ خورشید قصوری صاحب جو میرے بہت اچھے محترم دوست ہیں اور یہ پورے ٹینیور میں, مشرف کے ٹینیور میں وار اگینسٹ ٹیرر کے بہت بڑے سپوکس پرسن تھے, اس کے سپورٹر تھے, اور آپ اس کے سپورٹر نہیں تھے, یہ بدل گئے ہیں یا آپ بدل گئے ہیں؟ احمد, میں تو اپنے موقف پہ کھڑا ہوں. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہا ہے وہ ہمارے تحریک انصاف کے موقف پہ جوائن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ لوگ اگر ایک دفعہ ایک موقف رکھتے تھے اور وہ بدلیں تو وہ کوئی بدنیتی پہ انہوں نے ابھی نہیں کہا کہ میں نے موقف بدلا ہے. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ جو ہے یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے. ابھی تک وہ اپنے موقف پہ قائم ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی ہے. آپ جب لوگوں کو پارٹی میں لیتے ہیں, ہر کوئی آپ پھر جب ڈیبیٹ کرتے ہیں, ابھی ہم نے تو خورشید قصوری صاحب نے تو ابھی کل جوائن کیا, جب وہ ہماری میٹنگ میں بیٹھیں گے اور ہم ڈیبیٹ کریں گے ایشوز, تو ہم انہیں کنونس کر لیں گے کیونکہ ہمارا موقف ہے. دیکھیں, پہلے تو یہ یاد رکھیں, میں بار بار قرآن میں کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں جب چاہوں کسی کو بدل دوں. اس کا مطلب کہ اللہ بھی ایک چیز جانتا ہے کہ انسان بدل سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ سچ کی طرف کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو کوئی اگر کوئی کسی کا موقف کا بھی اور وہ تبدیل کرے, ہم کہیں نہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. نہیں کریں, بالکل کریں, لیکن ہمیں بتا دیں, قوم کو بتا دیں کہ ہمارا پچھلا موقف غلط تھا. جیسا کہ آپ معزول ججوں کی جو بحالی کی تحریک تھی اس میں آپ کا بڑا اہم رول تھا. آپ کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. میں آپ کے انڈر گراؤنڈ جا کے آپ کے انٹرویو کرتا تھا, لیکن اس میں جو لوگ پرویز مشرف کے موقف کے حامی تھے اور معزول ججوں کے خلاف جو کاروائی تھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ اب آپ کے ساتھ آ گئے ہیں, ذرا سنیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ گاڑی میں بیٹھا رہے ہیں. کوئی ذی شعور پاکستانی ایسا تھا جس کی آنکھیں شرم سے اس دن نہیں جھکی. انصاف, قانون, انسانی حقوق, سارے بہت سے محکمے آپ کے پاس. شاہد اکرم بھنڈر صاحب, کیا پہلے کبھی ایسا ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا عدالتی تاریخ میں کہ حکومت نے ایک ریفرنس فائل کیا اور سیشن جج بھی استعفے دے رہے ہیں, ہائی کورٹ کا جج بھی استعفیٰ دے رہا ہے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بھی استعفیٰ دے دیا؟ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اب نارمل چیز ہو گئی ہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہے, اپنی سوچ ہے, اپنی فکر کے مطابق. دیکھیں آپ ایونٹس دیکھیں نا پاکستان کے, تو اس میں شک تین ذیلی نہیں سر, شک تین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو سر, میں پڑھ دیتا ہوں. ایک وزراء جو ہے نا آپ کے پروگرام میں آ کے کسی کو بولنے نہیں دیا کرتے. آپ جو صحیح کہیں گے ہم یہ ایک سپورٹ کریں گے, انہوں نے, لیکن میں اچھا آپ پڑھ دیں. پتہ نہیں ان کو یہ ہر ایک کی بات میں بھنڈر صاحب آپ ٹانگ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں بھنڈر صاحب, آپ جب بات کرتے ہیں, جو پروسیجر دیا ہے اس کے اسی پہ چلنا ہے. ہم سب خاموشی سے سنتے ہیں. جو چارجز ہیں رضا صاحب کو پتا ہے, وہ نہیں بتائیں گے. ادروائز, اب اگر ادروائز کی محنت ہم کر رہے ہیں, ثوابدید ہے. یہ تو ثوابدید ہے یار, ہم محنت کر رہے ہیں کہ تم اوپن ٹرائل. سر وہ رپورٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ادروائز, وہ یہ نہیں کہہ رہے. کیمرہ ٹرائل کا واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کیمرہ ٹرائل میں ہوگا. جس طرح پر جنرل مشرف اگر بول سکتا ہے کہ وہ چارجز یہ ہیں وہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چارجز میں نہیں جاتا کون سے چارجز ہیں کیا چارجز, پر ایز اے لائر آئی کین ٹیل یو ان چارجز کو میں بلاسٹ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. چودھری صاحب نے کہا کہ یہ بلاسٹ کر دیں گے. وہ ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں نا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا. اچھا, بالکل, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں نہیں ہونا اب چاہیے. میں اس میں کیا اعتراض ہے؟ فاروق امجد میر صاحب, چودھری رضا صاحب کہتے ہیں کہ جو چارج شیٹ ہے جسٹس افتخار کے خلاف, یہ اس کا بلاسٹ کر دیں گے. ایک عدلیہ کے ایک اہم شخصیت کے بارے میں عدلیہ کی باقی اہم شخصیات جو ہے وہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں کہ غلط. اس میں مجھے صرف اتنا سمجھ نہیں آ رہی, یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے. آپ نے بتایا کہ قاضی حسین احمد صاحب بھی کل جلوس, یہ پولیٹیکل فورسز کیا ہر مقدمے میں اس طرح جا کے پریشرائز کیا کریں گی کورٹس کو کہ یہ فیصلہ اگر نہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے اور یہ فیصلہ ہوا تو ہم یوں کر دیں گے؟ تو یہ شاہد اکرم بھنڈر صاحب مشرف کے منسٹر تھے اور فاروق امجد میر صاحب یہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے. دونوں جو ہیں وہ اعتزاز حسن اور اسفندیار ولی کے ساتھ لڑ رہے تھے. اب شاہد اکرم بھنڈر اور فاروق امجد میر اللہ کے فضل سے ان کے دل بدل گئے ہیں, یہ سچائی کی طرف آ گئے ہیں, یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں.
اور خان صاحب بہت بڑے دل کے آدمی ہیں, وہ اس مسکرا کے یہ سارے کلپ سن رہے تھے. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو خود خان صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھ کے لڑتے تھے کہ نہیں یہ افتخار چودھری کو صحیح نکالا پرویز مشرف نے, اور عمران خان صاحب اس سے اختلاف کرتے تھے, وہ بھی اب ان کے ساتھ آ گئے ہیں. سنیں غلام سرور خان صاحب. میاں والی کریں جہاں خان صاحب آپ کی کانسیکوینسی ہے وہاں کریں, شو آف سٹرینگتھ وہاں کریں, آپ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہم شو آف اسٹرینگتھ ادھر کر رہے ہیں سرور خان صاحب. ہم شو آف اسٹرینگتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جنرل نے چیف جسٹس سے جو کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بڑا آئینی طور پہ ایک ریفرنس گئی, شکر ہے کہ ایک ہی ریفرنس چلی گئی, یہ نہیں کیا کہ جو باقی ججز چن کے آپ نے سپریم کورٹ پہ ہم نے حملہ تو نہیں کیا نا, گنڈے لے کے آپ بلا کے ہم نے وہ حملہ تو نہیں کیا, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, ہم تو اس وقت بھی انہیں آپ اسی گورنمنٹ کے حصہ تھے. انہوں نے کیا کیا, چیف جسٹس کو ہاؤس اریسٹ کر لیا, اس کو پکڑ کے پولیس نے بالوں سے گاڑی میں گھسایا اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کیوں یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں. ایجیٹیشن نہیں کر رہے, جن پولیٹیکل ورکرز کے ہاتھ چیف جسٹس کے گریبان تک گئے انہوں نے ٹھیک کیا. تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان سچ بول رہے تھے اور غلام سرور خان صاحب ایک ڈکٹیٹر کے خوش آمدی کا کردار ادا کر رہے تھے. صرف بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, انہوں نے پرویز مشرف کی وردی کی بھی حمایت کی, اور اس کے بعد میرے ایک اور دوست اویس لغاری صاحب لال مسجد آپریشن کی بھی حمایت کرتے تھے, ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ جو ہوا اس کی بھی حمایت کرتے تھے. ذرا یہ بھی آپ کو سننا پڑے گا. وردی اتاریں گے وہ یا نہیں اتاریں گے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ, میر صاحب میں اس پہ آ رہا ہوں. کیا آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی اور آپ کی حکومت کی اصل طاقت آپ کی پالیسیاں نہیں بلکہ صدر مشرف کی وردی ہے؟ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے پرویز مشرف کا وردی میں رہنا ضروری ہے. لال مسجد آپریشن ٹھیک تھا, سر اے کیو خان کو صحیح پکڑا. یہی اپوزیشن ہوتی تھی, یہی میڈیا ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہی اسلام آباد کے اندر, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو. آج آپ نے خالی پیپلز پارٹی کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت, میڈیا نے یہ کبھی نہیں کہا تھا, میڈیا نے آپ کو یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کرفیو نافذ کر کے میڈیا کے کیمرے بند کر کے آپ وہاں پہ راکٹ مارنے شروع کر دیں. یہ نہیں کہا میڈیا نے آپ کو کبھی بھی. وہ الگ بات ہے, راکٹ وہاں کوئی نہیں مارے گئے. لغاری صاحب ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے, ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے. جی خان صاحب, آپ کی جو کتاب آئی ہے پچھلے دنوں, میں نے اس کتاب کی بڑی تعریف میں کالم بھی لکھا اور آپ کے سامنے بھی میں نے اس کتاب کو دکھایا اور کہا بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں ایک علامہ اقبال کا شعر آپ نے بہت اچھا شعر شامل کیا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ان ساتھیوں کے ساتھ آپ کی پرواز میں کوتاہی تو نہیں آئے گی؟ دیکھیں حامد, میں 2 پوائنٹس اس میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ اگر کسی کا موقف یہ تھا اور اس نے اب چینج کیا ہے, نہیں, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے چینج کیا ہے. یہ تو ابھی آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کروا کے ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا اب یہ موقف نہیں ہے. دیکھیں جو تحریک انصاف میں جوائن کر رہا ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے موقف پہ آ رہا ہے نا, نہیں تو نہیں آئے گا. یعنی آپ جو ایک پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ساتھ جوائن کرتے ہیں نا. میں نے جنرل مشرف کی حمایت کی, میں نے جب ریلائز کیا کہ انہوں نے یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے, ہم پیچھے ہٹ گئے. واحد پارٹی تھی جو پیچھے ہٹی. تو اگر پارٹی بھی بنائی تھی تو اس لیے کہ میں باقی پارٹی کی لیڈرشپ سے نہیں اگری کرتا تھا. آج اگر لوگ ہمارے موقف, میرے موقف پہ اور ہمارے جو ڈائی ہارڈ ہمارے جو نظریاتی ہمارے لوگ ہیں, اگر ہمارے موقف پہ آ رہے ہیں جس بڑا واضح کھڑے رہے, تو ہم کون ہیں ان کو کہنے والے کہ نہیں جی آپ بدل نہیں سکتے. آدمی کو کھلے دل کا ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ابھی ٹیم نہیں بنی. ٹھیک ہے, اس پارٹی کی ابھی ٹیم بننی ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہتا ہوں, اور میں آپ کے ایک دفعہ پروگرام میں کہا بھی تھا کہ ہم الیکشن سویپ کریں گے, لوگ میرا ہنستے تھے. انشاءاللہ اس طرح بھی گیم جاری ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ہوں, انشاءاللہ پاکستان کی بہترین ٹیم لے کے آؤں گا. وہ ٹیم کی کوالٹی کیا ہوگی؟ میرٹ پہ سلیکٹ ہوگی. دیکھیں مجھے یہاں بڑا لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پرانے لوگ ہیں وہ ادھر رہ گئے, نئے لوگوں کو آپ نے, شاہ محمود کو آپ نے اوپر لے آئے. وہ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ آپ کی جو پارٹی کی سلیکشن ہوتی ہے, جو آپ نے ملک کو جتانا ہے, آپ نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, اس کے لیے آپ کو بہترین پاکستان کے مائنڈز چاہیے اور ان لوگوں کو لے کے آنا اوپر جو میرٹ پہ آئیں. آپ کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ آپ کے نظریے کو تحفظ دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پارلیمنٹری بورڈ میں جائیں گے, دیکھیں گے کہ جو نمائندے آ رہے ہیں آپ کے نظریے سے وہ متفق ہیں یا نہیں, وہ کی پوزیشنز میں آپ رکھیں گے. لیکن آپ کی اوورال ٹیم ہوگی وہ میرٹ کے اوپر ہوگی. اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہم نے یہ بڑی
غلط قسم کی سیاست بھی کی ہے. مثلا یہ کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. جب پیپلز پارٹی پاور میں آئی تو انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی, اب ان کو ہم نوکریاں دیں, یا ان کو پلیس کر دیا. پی آئی اے کی آج تباہی کیسے ہوئی کہ پیپلز پارٹی اس باری پاور میں آئی, انہوں نے 8,000 لوگوں کو بیک ڈیٹڈ پیسے دے دیے, اربوں روپے ان کو پکڑا دیے. اب اگر اور آج سارا پاکستان ہمارے پر ٹیکس لگ رہا ہے کہ پی آئی اے میں جو خسارہ ہو رہا ہے ہم پورا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کا مقصد اگر پاکستان ہے تو اب وہ لوگ لے کے آئیں جو پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ بات جتنی بھی آپ چیزیں کہتے ہیں نا, یہ پوری کیمپین چل رہی ہے. پہلے کہتے ہیں جی آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, اب لوگ آ رہے ہیں, آپ جی فلانا لے لیا. یہاں تو میں کنونسڈ ہوں. یہ لوگ زیادہ مشرف کے ساتھ ہی کیوں آ رہے ہیں؟ آج افتخار گیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جیلوں میں رہے ہیں جنرل ضیاء کے خلاف. پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکر رہے ہیں, شروع میں اوریجنل ممبرز رہے ہیں اور کلین ریپوٹیشن کیا, انہوں نے آج جوائن کیا. تو ان کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور کتنے جو فرنٹیئر میں پرویز خٹک پیپلز پارٹی, خواجہ ہوتی پرانا پیپلز پارٹی, افتخار جگڑا پیپلز پارٹی, پھر اے این پی, پھر تحریک انصاف, خواجہ ہوتی. دیکھیں نا, دو چیزیں رکھیں کہ اگر وہ پارٹی چھوڑتے ہیں کیوں نہیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے کہ اگر ہماری پارٹی میں آ جا رہے ہیں, اقتدار کی پارٹی چھوڑ کے ایک پارٹی جس کی ایک سیٹ بھی نہیں اس میں جوائن کر رہے ہیں. دیکھیں نا آپ, ہم لوگوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں لوٹوں کو, کیونکہ وہ ایک پارٹی اقتدار سے باہر کو چھوڑ کے پاور میں جا رہے ہیں. یہاں تو پاور کی ساری پارٹیز پاور میں بیٹھی اور چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, اور ہم نے ابھی کراچی کا جو جلسہ ان کا 25 دسمبر کو ہونا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے. کراچی کا کیا ماحول ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. کافی عرصے کے بعد پاکستان میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے, کافی دنوں کے بعد ہوا ہے, اور خاص طور پر پشاور شہر میں بم دھماکہ ہوا ہے. اس پہ بھی ہم عمران خان صاحب سے بات کریں گے. خان صاحب, آپ نے ابھی بریک سے پہلے کہا کہ اب آپ کی پارٹی کے تمام فیصلے میرٹ پہ ہوں گے. آپ یہ بات پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے, آپ نے پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی. اس پروگرام میں کچھ آپ نے نوجوانوں کو ایڈریس کیا تھا کہ وہ تحریک انصاف میں آئیں, اور وہ نوجوان کچھ ان میں سے تحریک انصاف میں آ چکے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ جو بات کی تھی میں وہ آپ کو ذرا دوبارہ سنوانا چاہتا ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی ہیں, تو ہم لوگ کیسے ینگ جو ہم لوگ ہیں جن کے کوئی فادر یا چاچا وغیرہ سیاست میں نہیں ہے, ہم کیسے سیاست میں آئیں؟ آپ لوگ کیا ہمیں اپنی جگہ سے ہٹ کی جگہ دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. آپ کا جو کوشچن ہے بالکل ٹھیک ہے کہ جو نیچرل لیڈرشپ ہے پاکستان میں اوپر نہیں آ سکتی, اور اس کا ایک وجہ ہے. اس کی وجہ اگر آج پولیٹیکل پارٹیز بھی فیملی پارٹیز بن چکی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا یہ انٹرپٹ ہوتا رہا. اگر یہ چلتا رہتا تو یہ پارٹیز نے ایوالو ہو جانا تھا, کیونکہ بیچ میں ملٹری رول آ جاتا تھا, وہ سارا جو پارٹیز کی ایوولوشن تھی وہ رک گئی. میں اپنی پارٹی کا آپ کو کہہ دوں, اور اس لیے آپ نے پوچھا نا, تو آپ تحریک انصاف میں آئیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ ہماری پارٹی کے ابھی اسلام آباد کے الیکشنز ہوئے ہیں. پہلی ایک ہر ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ پارٹی کے الیکشنز یونین کاؤنسل سے اوپر کروا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ کسی کے پاس بھی چانس ہے. جب آپ کی پارٹی کے اندر الیکشن شروع ہو جائیں تو کوئی بھی میرٹ کے اوپر آ سکتا ہے. جب پارٹیز کے اندر الیکشن نہ ہو, نامینیٹڈ پوسٹ ہوں, پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. اور جو پاکستان میں سب سے بڑی چیز ہے, کینڈیڈیٹ بیسڈ جو پارٹیز بن چکی ہیں یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں باہر اگر آپ جو ادھر ویسٹرن ڈیموکریسیز دیکھیں پارلیمنٹریز, تو وہ کامیاب اس لیے ہوتی ہیں کہ پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے اور کینڈیڈیٹ کے اوپر اتنی ریلائنس نہیں ہوتی. پھر آپ چن سکتے ہیں کہ کون سے اہل لوگ ہیں تاکہ اسمبلی میں لے کے آئیں, تاکہ لیجسلیشن کر سکیں. اگر آپ کے پاس آپ کینڈیڈیٹس کے محتاج ہو جائیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹس جن کا اپنا ووٹ بینک ہے, وہ پھر اپنے آپ کو نیلام بھی کر دیتے ہیں. یہ جو لوٹا پالیٹکس ہے یہ اس لیے کہ ان کی افیلیشن پارٹی سے نہیں ہوتی, پارٹی ان کو اس لیے لیتی ہے کہ ان کی اپنی ورتھ ہے. تو عمران خان صاحب نے پچھلے سال ہمارے اس پروگرام میں کہا کہ کینڈیڈیٹ بیسڈ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کی پالیٹکس بھی اب کینڈیڈیٹ بیسڈ نہیں ہے؟ دیکھیں ہمیں 850 کینڈیڈیٹس چاہیے. ان میں سے ایک مکس اینڈ میچ ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہیں, فائنینشلی کرپٹ نہیں ہیں لوگ, اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری ایک کمیٹی بنائیں گے جو ہم نے بنا چکے ہیں. تقریباً ٹکٹ دینے سے پہلے پارلیمنٹری بورڈ ان کی تحقیقات کرے گا, ایسٹس ڈکلیئر کروائے گا, تاکہ کم از کم کینڈیڈیٹ جو اندر آئے وہ فائنینشلی کرپٹ نہ ہو. وہ کیوں ہے
کیونکہ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ فائنینشیل اور آ گئے لوگ جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، وہ یہ کریں گے کہ وہ پھر آپ کو چینج ہونے نہیں دیں گے. آپ جب لیجسلیشن لے کے آئیں گے یا آپ کرپشن کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، ان کے اپنے انٹرسٹ آ جائیں گے. اس لیے یہ دونوں پارٹیز کے اندر کبھی اتصاب نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا ڈیموکریسی، پارٹی کے اندر ڈیموکریسی. ابھی آپ کی پارٹی کو جوائن کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، آپ نے ان کو وائس چیئرمین بنایا بغیر الیکشن کے. شاہ محمود کو وائس چیئرمین صرف میرٹ پہ بلایا اور ہم نے الیکشن کے بغیر بنا دیا. ابھی الیکشن دیکھیں نا، آپ دو طرح کے الیکشن، ایک تو آپ الیکشن کروا سکتے ہیں جو کہ اصل نامینیشنز ہی ہوتی ہیں. ایک جینوئن الیکٹڈ یونین کاؤنسل سے باڈیز اوپر تک الیکٹ کرتی ہیں جو اصل الیکشنز ہیں. ہماری پارٹی کے اندر وہ پہلے سٹیج آئی، ہم وہ لسٹیں بنا رہے تھے، وہ اب اتنے ممبرز آ گئے ہیں کہ ہم نے کہا تھوڑے دیر روک لو تاکہ جینوئن الیکشنز ہو. یعنی کہ آپ جب تک نیچے سے رجسٹرڈ ممبر سے الیکٹ کروائیں گے نہیں تو وہ الیکشنز کسی کام کی نہیں، وہ نامینیشن ہی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے تھوڑا اس کے برات، کیونکہ کچھ پچھلے 6 مہینے میں ایک ایسا سرج آیا ہے پارٹی کے اندر، اتنی تیزی سے لوگ آئے ہیں، تو ایک تو اس کی انتظار کریں. میں جو اصل اس پہ بات یہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آپ نے جو ابھی شاہ محمود کی بات کی، وہ میرٹ کے اوپر وائس چیئرمین بنتے ہیں. تجربے میں ہمارے پاس کسی پارٹی کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا ان کا. وہ ایک پڑھے لکھے ہیں اور کلین کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا فائنینشیل کرپشن کی. یہ چیز سامنے رکھ کے فائنینشیل کرپشن نہیں کی، لیکن پارٹیاں انہوں نے بھی بہت بدلی ہیں. پارٹیاں تو قائد اعظم نے بھی بدلی تھی. آپ قائد اعظم کو شاہ محمود سے نہ ملائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی بدلتا ہے یہ جرم نہیں ہے. نہیں، مسلم لیگ نون میں بھی انہوں نے وقت گزارا، پیپلز پارٹی میں بھی گزارا، اب آپ کے پاس آ گئے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ عادت ان کو نہ سوٹ. ایک اچھی بات ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی تحریک انصاف سے کئی لوگ چھوڑ کے گئے، وہ میرے سے سمجھے کہ یہ نہیں اس کام کا، یہ لیڈر نہیں بن سکتا، چھوڑ کے چلے گئے. ہو سکتا ہے اس لیے نہ گئے ہوں اور گھر بیٹھ کے جا کے. اس لیے یہ کہنا کہ اگر کوئی پارٹی بدلتا تو ضروری وہ کوئی غلط کام. اچھا، آپ ذرا یہ بتائیں کہ کراچی کا جو جلسہ ہے یہ بہت بڑا آپ نے چیلنج لے لیا ہے، اور کراچی میں اگر آپ کا جلسہ ہٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بھی سونامی آ جاتا ہے تو کراچی میں جو آپ سونامی لے کے آئیں گے اس سے کراچی میں تباہی پھیلے گی یا امن پھیلے گا؟ امن کیسے لائیں گے آپ کراچی میں؟ دیکھیں حامد، اس وقت کراچی بنٹ کیا ہے گروپس کے، ایتھنک گروپس کے اندر، یعنی لسانیت میں. یہ اردو سپیکنگ ہے، اس کی ایک پارٹی بن گئی، پٹھان کی ایک بن گئی، پنجابی بیچ میں ہے، سندھی ایک طرف چلے گئے، بلوچی سندھی. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. اور اس سے ہوا کیا کہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. حال اب 1-1.5-2 مہینے پہلے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، آپ نے کراچی میں حالات دیکھے، بزنسز کے حال دیکھے. میں اپنے جلسے میں انشاءاللہ اپنی تقریر میں 25 کو ایک باقاعدہ ان کو ڈیٹیلز دوں گا کہ ایک چائنیز کمپنی 19 ارب ڈالر کی سندھ میں انویسٹمنٹ کرنے آئی تھی، کوئلے میں بھی اور چیزوں میں. 19 ارب ڈالر یعنی کہ 1600 ارب روپیہ. اور صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، سیکیورٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھاگ گئی. آپ سوچیں کتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا. جب کراچی کے اندر امن نہیں ہوگا، نہ وہاں لوگوں کو روزگار ملنے لگا ہے، نہ پاکستان آگے بڑھنے لگا ہے. ہماری گروتھ ریٹ دیکھ لیں. اور کراچی جو ہے مینوفیکچرنگ کا ہب، یعنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہاں. اب ہم ایگریکلچر میں ضرور اوپر جا سکتے ہیں ہم اگر ریفارمز کر دیں، لیکن اصل تو ملک جو ملیشیا کی اگزامپل ہے، وہ تو جب تک آپ انڈسٹری نہیں ڈیولپ کرتے آپ نہیں اوپر جا سکتے، روزگار نہیں دے سکتے. تو کراچی میں تو لوگ چھوڑ کے کراچی جا رہے ہیں، بزنسز مین چھوڑ کے، کوئی ملیشیا، کوئی بنگلہ دیش، کوئی دبئی جا رہا ہے. اس لیے میری کوشش یہ تھی، اور مجھے تب بھی لوگوں نے بلایا جب وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، کہ آپ آ کے لوگوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ ہم کسی کی پارٹی نہیں. آپ نے یونائٹ کرنا لوگوں کو. ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ ایک کسی کی پارٹی ہے، سارے ہماری پارٹی میں. تو یہاں پہ کراچی میں جو عمران خان صاحب کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس میں نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں. ایک چھوٹی سی ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک وقفہ لے کے دوبارہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے. بہت سے سوالات ابھی ان سے پوچھنے ہیں، لیکن پہلے آپ ایک رپورٹ دیکھ لیں. روشنیوں کے شہر کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے بینرز اور ہورڈنگز، مزار قائد سے متصل میدان میں لہراتے پارٹی پرچم، نوجوانوں کا جوش و خروش، کارکنوں کی خصوصی میٹنگز. جی ہاں، یہ تیاریاں ہیں تحریک انصاف کے 25 دسمبر کے اجتماع عام کی. تحریک انصاف کے جیسے آپ نے دیکھا ہے، یہاں 1000 سے زیادہ والنٹیئرز ہیں جو انشور کریں گے کہ سیکیورٹی بالکل اعلیٰ ہو.
जलसे के लिए इजाजत नामे का मामला आखिरी वक्त तक अटका रहा, लेकिन बिलाखिर सिंध हुकूमत ने मज़ार कायद के पहलू में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी। कराची के शहरी खुसूसन नौजवान इमरान खान के गुन गाते नजर आते हैं। दिल की आवाज़ यही है कि पाकिस्तान में चेंज होना चाहिए और इमरान खान एक बेटर ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। जैसे लाहौर और फैसलाबाद में उसका जलसा इतना कामयाब रहा है, उम्मीद तो यही है कि कराची में भी उसका जलसा बहुत कामयाब रहेगा। जितने लोगों को मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, मुझे भी इनकरेज करें कि जाएं। हम लोग सिंध में या कहीं भी इमरान खान के नारे, जलसे, जुलूस सब कुछ हम लोग निकालेंगे। इमरान खान इससे कबल कराची के किमाड़ी ब्रिज पर जलसा कर चुके हैं, लेकिन सियासी माहिरीन 25 दिसंबर को होने वाले जलसे को तहरीक इंसाफ की कराची में मकबूलियत की कसौटी जान रहे हैं। कराची के मखसूस सियासी हालात के बावजूद यहाँ के आम लोगों में इस जलसे के हवाले से एक नाकाबिले बयान जोश व खरोश पाया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों का कहना है कि ये जलसा कराची के जलसों की तारीख में एक नया बाब रकम करेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन सुहेल फरीद के साथ अफगर अनवार, जियो न्यूज़, कराची। जी, अफगर अनवार ने आपको कराची में तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां बताई। कुछ सवालात हमने भी इमरान खान साहब से और करने हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक बहुत अहम सवाल मैंने अभी तक क्यों नहीं पूछा, तो मैं अब पूछ देता हूं। इमरान खान साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। खान साहब, जब कराची की बात होती है तो फिर आप MQM को इग्नोर नहीं कर सकते। MQM कराची की एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। अब आप वहां पे एक जलसा कर रहे हैं और तैयारियां बड़ी जबरदस्त चल रही हैं आपकी, कोई अंडरस्टैंडिंग है MQM के साथ? देखिए हामिद, मैंने कराची के लोगों को चैलेंज किया कि क्या आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं? क्या आप एक नया पाकिस्तान, नया कराची बनाना चाहते हैं? क्या आप इकट्ठे होना चाहते हैं एक अमन के लिए, एक रैली जिसमें मैं चाहता हूं सारे उर्दू स्पीकिंग, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची सब इकट्ठे हों? क्योंकि अगर आप पब्लिक में नहीं देखें, मिस्र ने अपनी तकदीर बदली जब लोग सड़कों पे आ गए। अब क्या कराची के लोग ही फंसे रहेंगे कि आपस में लड़ाई है, कोई जब जाए चाहे लड़ाई, ऊपर से फिर रहमान मलिक जाएंगे, फिर थोड़ी देर फिर लड़ाई? ये क्या, कब तक हम ऐसे चलेंगे? इसलिए मैं उम्मीद ये रखता हूं कि कराची के लोग एक नए एक चेंज के लिए, नए पाकिस्तान के लिए। अगर जुल्फकार मिर्जा तहरीक इंसाफ में आ गए तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? नहीं, जुल्फकार मिर्जा तो तहरीक इंसाफ में नहीं आ रहा है, और मैं ना ही साइड्स ले रहा हूँ किसी की। देखे ना, मुझे हमारे पे बड़ा प्रेशर था जब ये कशमकश हुई MQM और जुल्फकार मिर्जा में कि हम भी साइड ले लें, क्योंकि मेरा एक रिकॉर्ड था पीछे। हमने बैठ के सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये बड़ा आसान है कि हम भी नफरतों के एक साइड ले लें और आपस में लड़ा दें और फायदा थोड़ा एक ग्रुप अपने साथ खींच लें, लेकिन क्या हम ये चाहते हैं या कोशिश करें कि एक अमन हो कराची में, जिसकी वजह से बिजनेसेस उठे, रोजगार मिले, तब्दीली आए? आपने कल जाना है कराची, नवाज शरीफ साहब वहां पहले 3 दिन से बैठे हुए हैं। क्या पता उन्होंने विकेट पे पानी लगा दिया हो या कोई गोडी कर दी हो, ताकि गेंद जो है वो सही तरीके से आप खेल ना सकें और आप क्लीन बोल्ड हो जाएं। नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में पहले तो कोई जनरल जलानी टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकते, वो बड़ी मुश्किल से टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, मेहनत से, खून पसीने से। और दूसरी चीज, अपने अंपायर नहीं रख सकते वहां। ये आपने क्यों बात की है? आप जिमखाना में क्रिकेट, आपको पता होगा कि क्या होता था जिमखाना। अच्छा, नवाज शरीफ अपने अंपायर लेके आते थे या नहीं लेके आते? अच्छा, वो राना, आपको पता है वो राना क्या नाम हमारा, वो एक राना होता था, वो हमेशा अंपायर खड़ा होता था, आउट होते थे, नो बॉल। अच्छा, नहीं चले, आप ये उसमें आपने मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन मसला ये है कि ये जो आपके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये जो क्रिकेट लैंग्वेज शुरू हो गई है, वो कहते हैं मैं ऐसी कवर ड्राइव मारना कि घास हट जाती सी। तो कहीं उन्होंने आपके कराची जाने से पहले घास तो नहीं जला दी वहां पे? मैं क्या इसके ऊपर इसके बाद नहीं, मसला क्या है? नहीं, वो मसला पर्सनैलिटी क्लैश बन गया। नहीं, पर इसमें पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक मुकाबला हो रहा है और इसमें क्रिकेट की टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन वो गलत पिच पे आ गए हैं, क्योंकि क्रिकेट पे ना ही रहे, सियासत में रहे। क्योंकि अगर उन्होंने एम्पायर को अपने साथ मिला लिया, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मियां साहब ने कब अंपायर साथ नहीं मिलाया? तो अगर मिल गया तो फिर क्या करेंगे? कब नहीं मिले उनके साथ अंपायर को साथ मिला लिया और किसी गेंद पे आपने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और अंपायर ने कहा नो बॉल, फिर क्या करेंगे आप? आप अंपायर साथ भी मिला दें। आपको पता है हिंदुस्तान में हमने उनके अंपायरों से हराया था,
تو آپ ملا بھی دیں, یہ جو سونامی آ رہی ہے یہ آپ امپائر ملا بھی لے تو آپ گئے. اچھا, اب ایک بڑا امپائر ہے, اس کا نام امریکہ ہے, اور نیٹو کی سپلائی لائن ہم نے بند کی ہوئی ہے. سیریس کوسچن, کیا کریں ہم؟ نیٹو کی سپلائی لائن کو بند رکھیں, کھول دیں؟ آپ نے امریکن امبیسڈر کو کیا کہا ہے؟ دیکھیں, یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کیا جا رہا ہے. سپلائی لائن روک دیں پھر آپ کھول دیں گے, یا آپ کہیں کہ جی ہم وہ ڈرونز نہیں آ رہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ ہمیں غصہ ہے. اس جنگ سے نکلیں حامد, یہ جنگ کیسے تباہی کی کہ جی ہم نکل رہے ہیں, بس ختم ہوگی بات. ہم اب اپنے لوگوں سے بات چیت کریں گے, ہم اب نہ آپ کی کوئی انٹرفیرنس چاہتے ہیں. نیٹو کا جو بھی یہاں سے ٹرک گزرے گا وہ ہمیں پریمین دے گا, لیکن ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. دیکھیں ہو کیا رہا ہے, آپ کے جو اب تو خیر بات چیت ہم اپنے طالبان سے کر رہے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے آپ بڑے وثوق سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں, حکومت نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. امن کیسے ہوا ہے پھر؟ آپ کا خیال ہے کہ امن ایسے ہی ہو گیا ہے؟ یہ تو جو پھٹا ہے یہ تو آئی ڈی پھٹا ہے, یہ تو کسی نے بم, یہ تو شرارت کی ہے. پشاور میں جو خودکش حملے وہ تو ختم ہو گئے نا. پاکستان خودکش حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں, اللہ کی طرف پاس جا رہے ہیں. اور جب تک آپ جہاد ہوگی, جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلیں گے, سنیں ذرا میری بات, جیسی آپ امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے جہاد ختم ہو جائے گی. نیٹو کی سپلائی لائن کا کیا کریں؟ جنگ سے نکلیں, اس کو ایک نئی طرف لے جائیں کہ جی ہم اب اس جنگ میں نہیں پڑ رہے. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں, دیکھیں حامد, کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے جو اصل خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں باہر کہیں دھماکہ ہو جانا ہے, ہندوستان میں ہو جانا ہے, کوئی یورپ میں, کوئی کہیں امریکہ کے خلاف نفرت ہے وہ جو کر رہے ہیں, صومالیہ میں کر رہے ہیں. اگر دھماکہ ہو گیا, جدھر آج پاکستان کھڑا ہے ساری دنیا نے ہمیں بلیم کر دینا کہ جی ان کے اوپر سینکشن لگاؤ, یہ پاکستان ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو اتنے خطرے میں ڈالا ہوا کسی اور کی جنگ میں پڑ کے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں جنگ سے نکلو, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ حکومت کے ساتھ لڑنے کی بجائے کم از کم اس مسئلے پہ حکومت سے کہیں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں, نکلو جنگ سے. ہم نے 50 پارٹیز نے حکومت کو مینڈیٹ دیا کہ جناب اپنا یہ جنگ سے نکلو اور ڈائیلاگ پہ جاؤ. اس کے بعد تو لڑ رہے ہیں نا واپس میں کیونکہ یہ کاری کچھ نہیں رہے ان کے پاس. اب جو پریزیڈنٹ کا حال ہے, کیا یہ امریکنوں سے کوئی بات کر سکتے؟ اچھا, یہ آپ نے جو وزیر اعظم آپ نے جو بات کی کہ صدر زرداری پاکستان سے باہر گئے تو مجھے مایوسی ہوئی, لیکن جب وہ واپس آ گئے تو اور مایوسی ہوئی. کیا چاہتے ہیں آپ کہ وہ واپس ہی نہ آئیں؟ دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ فٹ ہیں پاکستان کے صدر بننے کے لیے. میرا تو خیال تھا وہ کبھی بھی فٹ نہیں تھے. وہ ابھی تقریر کریں گے تو آپ کو فٹنس کا پتہ چل جائے گا. کبھی بھی این آر او کے اوپر کوئی بھی پریزیڈنٹ این آر او لے کے فٹ نہیں ہو سکتا. اور کونڈالیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں, سیدھی پری پول ریگنگ تھی, اتنا بڑا ظلم ہوا. آپ میری ساری وہ بھی تو تقریراً سنائے نا, میں جو کہتا تھا کہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کی جنگ میں. اتنا بڑا ظلم ہوا جو این آر او کی الیکشن میں جنہوں نے بھی شرکت کی. یہ ظلم کس نے کیا؟ جنہوں نے این آر او کی الیکشن میں شرکت کی, انہوں نے ظلم کیا. نہیں سر, اس نے سائن کیے تھے این آر او پہ. میں کہتا ہوں سب سے بڑی, خیر اس نے اور پرویز مشرف نے جنگ میں پڑھ کے لال مسجد میں بلوچستان میں, لیکن یہ جو این آر او دیا جو آج کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ رہی ہے این آر او کی وجہ سے. ایسا تو نہیں کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, کہیں وہ تحریک انصاف میں تو نہیں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں, تحریک انصاف میں نہیں شامل ہے. پکی بات ہے, کہیں آپ ان سے الائنس تو نہیں کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. پکی بات ہے. پکی بات. اچھا, اور کوئی آپ جب اب لگتا ہے کہ پاور میں بھی آ رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے اس کو یوزرپر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کا ٹرائل کریں گے آرٹیکل 6 کے تحت؟ دیکھیں جی, میں رول آف لا میں مانتا ہوں. میں چاہتا ہوں پاکستان میں قانون اندھا ہو, جو جرم کرے وہ ذمہ دار ہو. آپ عدالتیں, ہم اپنی عدالتوں کو اور مزید مضبوط کریں گے. تو کمزور کر رہے ہیں نا, ہر وقت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں گندی, ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. ایک سپریم کورٹ کو جس کو پبلک کا اعتماد ہے, اس پر ٹرائل کریں گے مشرف صاحب؟ ہم کسی کو جس نے قانون توڑا اس کے خلاف ٹرائل کریں گے. مشرف نے آئین توڑا ہے 2 دفعہ, جس نے قانون توڑا ہے اس کی ٹرائل ہونی چاہیے, کسی ہر چیز میں. بہت شکریہ. کسی میں بھی. عمران خان صاحب نے آج ہمارے تلخ و شیریں سوالات کا بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا, اور رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی 25 دسمبر جلسہ کریں گے, کراچی کے لوگوں کو متحد کریں گے. اور یہ ایک ایسا خیال ہے, ایک ایسی ان کی پالیسی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن قائم ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ان کے جلسے کے بعد کراچی کے حالات مزید بہتری کی طرف جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.